وضو کے دوران کی جانے والی ایک بہت بڑی غلطی، اور یہ غلطی ایسی غلطی ہے کہ جس میں عوام اور علماء سارے ہی مبتلا ہیں۔ جس کو دیکھیں وہ یہ غلطی کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی ہے پانی کا بے جا اسراف کرنا۔ وضو کے دوران، غسل کے دوران پانی کو بے جا خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اسراف نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں بھی، وضو میں بھی اسراف ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ تم نہر پر کرو تب بھی پانی کی فضول خرچی وہاں بھی ہوگی، اگر ضرورت سے زائد استعمال کیا تو وہاں بھی فضول خرچی ہے۔ قرآن پاک میں اسراف کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ ذات اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتی۔ ہمارے بے تحاشا چیزیں، پانی، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لائٹ جل رہی ہے تو پرواہ نہیں کی جاتی، پنکھا چل رہا ہے پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ پنکھا وہاں پر یا لائٹ وہاں پر جلانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہوتی۔ تو یہ فضول خرچی ہے۔ جہاں آپ کا بل زیادہ آئے گا وہیں پر آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ بل تو انسان ادا کر ہی دیتا ہے، لیکن گناہ نامہ اعمال میں جو لکھا گیا اس کا حساب کون دے گا؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بند کمرہ اندھیرا، اس میں روشن دان سے جب روشنی نکلتی ہے تو اس میں آپ نے باریک باریک ذرات اس روشنی کے اندر، لائٹ کی ایک رو کے اندر، قطار کے اندر دیکھے ہوں گے، ان کو بولتے ہیں ذرہ۔ فرمایا جو اتنی چھوٹی نیکی کرے گا بروز قیامت اسے بھی دیکھ لے گا، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی بروز قیامت اسے دیکھے گا۔ قیامت کا معاملہ، قیامت میں جو میزان عمل قائم کیا جائے گا وہ نیکی، برائی، بدی، ہر چیز کو الگ الگ کر دے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لینی چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو میں فضول خرچی پانی کی بالخصوص کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ پانی بے تحاشا وضو میں ضائع کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وضو خانے پر آتے ہیں، ٹوٹی پہلے کھولیں گے، اس کے بعد اپنے بازو پر چڑھانا شروع کریں گے، پھر اس کے بعد سکون سے اطمینان سے بیٹھیں گے، پھر آپ وضو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو پانی اتنا ضائع ہوا یہ فضول خرچی ہے، شیطان کا بھائی بنانے والا یہ عمل ہے۔ اسی طرح کلی کی، اس کے بعد پانی چل رہا ہے، ناک میں پانی چڑھایا، ناک صاف کر رہے ہیں، پانی چل رہا ہے، پانی کو منہ پر ڈالا، منہ سے میل وغیرہ صاف کر رہے ہیں، پانی چل رہا ہے۔ وہ فضول پانی جو ضائع ہو رہا ہے، جو کسی مقصد کے تحت استعمال نہیں ہو رہا، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ اسی طرح سر کا مسح کرنے کے دوران اتنی دیر ٹوٹی چلتی رہتی ہے، پاؤں دھونے کے بعد چلتی رہتی ہے۔ تو وضو کے دوران جو پانی ضائع ہوتا ہے، میرے خیال میں اتنا پانی ضائع ہوتا ہے جتنا ہم وضو میں استعمال بھی نہیں کرتے، اور یہ وہ غلطی ہے جس میں عوام، خواص، سارے لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے اور اس گناہ سے بچنے، اور اگر جس سے پہلے ہو چکی ہے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔